الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ گرامی قدر سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں، بھائی دوستو، فضائل شب برات آج ہمارا موضوع ہے۔ تلاوت کردہ آیات کا پہلے ترجمہ پیش کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ بات آگے چلتی ہے۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے وضاحت والی کتاب نازل کی، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے بابرکت رات میں اسے اتارا ہے۔ ہم ڈرانے والے ہیں اس رات میں، یعنی لیلۃ البرات میں، شب برات میں ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہمارے پاس سے حکم صادر ہو کر آتا ہے، ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ رب کی مہربانی سے، وہ ہے بڑا مہربان، وہ ہے بڑا سننے والا اور جاننے والا۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ حضرات محترم، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی۔ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے فضائل شعبان کے ساتھ ساتھ فضائل شب برات پیش کروں، تاکہ آپ کو اس ماہ کی عظمت اور اس کی اہمیت کا اور شب برات کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اس کے متعلق بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ شعبان کی نصف شب کے متعلق، یعنی 15ویں شعبان کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ سے اگر شعبان کی 15ویں رات مراد لی جاتی ہے تو مفسرین کی رائے کے مطابق اسے صحیح تسلیم کیا جائے گا۔ گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی برکت سے اس امت پر بہت زیادہ احسانات فرمائے ہیں، اور جہاں اتنے احسان اللہ نے فرمائے ہیں، وہیں شعبان کا مہینہ اور اس ماہ کی 15ویں شب امت محمدیہ کے لیے رحمت، مغفرت اور بخشش کا سیزن بنا کر بھیجی گئی ہے۔ اس میں سودا پرچون نہیں ہے، بلکہ تھوک سے حساب سے ہے۔ گناہگاروں کو بخشنا، گناہگاروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالنا، گناہگاروں کو رحمت کے آغوش میں لے لینا، گناہگاروں کو رحمت کی طرف آنے کی دعوت دینا۔ یوں تو ویسے اگر غور کیا جائے اور روایات کا جائزہ لیا جائے تو سارا سال ہی
اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار چلتا رہتا ہے، مگر کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں، خاص دن ہوتے ہیں، خاص مہینے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کے لیے جو ریزرو کر دیے ہیں تاکہ گناہ گار لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اللہ فرماتے ہیں تاکہ گناہ گار لوگ میرے محبوب کے امتی وہ سیزن کے دنوں میں اپنے تمام تر گناہوں سے پاک ہو جائیں اور اللہ کے حضور اپنے ندامت کے آنسوں سے اس کی رحمت کے خزانوں کو لوٹ لیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول الأمر فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فعافي، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ ابن ماجہ سے یہ روایت دی گئی ہے، یعنی شعبان کی 15ویں شب کو قیام کر اور دن کا روزہ رکھو۔ 15ویں تاریخ سے مراد یعنی شعبان کی 15ویں تاریخ، یعنی شعبان کی 15ویں شب کو قیام کر اور دن کا روزہ رکھ۔ 15ویں تاریخ کا دن مراد ہے۔ اللہ تعالی 15ویں شب کے غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا کی طرف تمام رحمتوں کو متوجہ فرما کر آوازیں دیتے ہیں، کوئی ہے معافی چاہنے والا جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کروں، کوئی ہے روزی چاہنے والا کہ مجھ سے روزی طلب کرے تو میں اسے روزی عطا کروں اور اس پر رزق کے دہانے کھول دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ مجھ سے مصیبت دور کرنے کے لیے کہے اور میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اس طرح صبح و صادق تک اللہ آوازیں دیتا رہتا ہے، اللہ آوازیں دیتا ہے۔ گناہگارو، میں کہتا ہوں گناہگارو دوڑو، خدا خود آوازیں دے رہا ہے کوئی گناہگار، ہے کوئی سیاہکار، ہے کوئی مفلس وفادار، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے تو جلدی آئے نا، سال بھر کے گناہوں کے معافی کے لیے آئے نا۔ آج میری رحمت گناہگاروں کو بلا رہی ہے، کبھی گناہگار درخواست کر رہے ہیں، کبھی گناہگار تسبیحیں کر رہے ہیں، کبھی گناہگار رو رہے ہیں، کبھی گناہگار التجائیں کر رہے ہیں، اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں سے معافی کی درخواستیں پیش کر رہے ہیں۔ لیکن کیسی عجیب رات ہے کہ جب رحمت گناہگاروں کو خود بلا رہی ہے، میری رحمت گناہگاروں کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ گناہگاروں، گناہ لے کر آؤ، معاف کر دیے جائیں، رزق لینے آؤ، دے دیا جائے، اولاد لینے آؤ، دے دی جائے، جنت لینے آؤ، عطا کر دی جائے گی، جہنم سے پناہ مانگو، پناہ عطا کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، پرچون مانگو گے پرچون ملے گا، تھوک سے مانگو گے تھوک ملے گا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ سب کچھ دے دیا جائے گا، سب کچھ عطا کر دیا جائے گا، کچھ نہیں لیا جائے گا۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ داتا سب کا داتا۔ اس رات کو حضور خدا کے دروازے پر، اس رات کو صدیق خدا کے دروازے پر،
اس رات کو عمر خدا کے دروازے پر، اس رات کو عثمان خدا کے دروازے پر، اس رات کو علی خدا کے دروازے پر ہے، مگر افسوس در افسوس کہ امتی آج آتش باز کے دروازے پر، آتش بازوں کی دکانیں چمک رہی ہیں یا اسفا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ آتش بازی کی رات نہیں ہے، یہ تو رحمت کی رات ہے۔ اللہ اوپر سے رحمتیں نازل فرما رہا ہے، رحمتیں برس رہی ہیں، اور ہمارے بچے نیچے سے آگ جلا رہے ہیں، پٹاخے چلا رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، فضول خرچی کا گناہ علیحدہ اور اس رات کی بے حرمتی کا گناہ علیحدہ۔ اپنے بچوں کو روکیے۔ دکانداروں سے بھی میں درخواست کروں گا کہ بالکل یہ شرلیاں پٹاخے مت لے کر آئیں اور مت اپنے لیے جہنم بنائیں۔ چار آنوں کے لیے کیا ہے؟ رزق تو اللہ نے دینا ہے نا، رزق ہمارے ہاتھ میں تو نہیں۔ حلال طریقے سے کمائیں، اچھے طریقے سے کمائیں، پاک صاف رزق کمائیں، اس میں برکت بھی ہوگی اور اس میں اللہ کی رحمت۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، باغ نبوت کی اندلیبہ، انتہائی باسلیقہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس رات کی مبارک ساعتوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے، ذرا سنیے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل فصلى فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت فسمعت يقول سجوده أعوذ بعفوك من عقابك برضاك من سخطك وأعوذ بك منك إليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على أنفسكم فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من الصلاة قال يا عائشة يا عائشة أو يا حمراء أظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان بك؟ قلت لا والله يا رسول الله ولكنني ظننت أنك كبست فطول سجودك. فقال أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذه ليلة النصف من شعبان ويرحم للمسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. رواه بيهقي. ترجمہ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع فرمائی، جس میں اتنا لمبا سیدھا کیا، اتنا لمبا سیدھا کیا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کا انتقال ہو۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہو کر حاضر خدمت ہو اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا، اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا، وہ ہل گیا تو میں سمجھ گئی کہ آپ ٹھیک ہیں۔ پھر کان لگا کر میں نے سنا تو آپ سجدہ میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے سے تیرا غصے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب اور قہر سے، اور تیری معافی کے ذریعے سے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا، تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا، اور اتنی تعریفیں ہیں تیری کہ تو خود ہی ان کو جانتا ہے۔ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو ہم عائشہ فرماتی ہیں، مجھ سے فرمایا اے عائشہ کیا تو نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ کے رسول تیری حق تلفی فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم نہیں،
میں نے آپ کے سجدے کے طویل ہونے کی وجہ سے یہ خیال کیا تھا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور معافی چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم کرتا ہے اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے چند امور ثابت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو طویل قیام کیا۔ حضور علیہ السلام نے سجدے میں اپنے مسجود حقیقی کو راضی کیا۔ حضور علیہ السلام نے خدا کے غضب سے پناہ مانگی۔ حضور علیہ السلام نے خدا کی رحمت کو طلب کیا۔ آپ نے فرمایا اس رات کو رحمت طلب کرنے والے کو رحمت دے دی جائے گی، اس رات کو مغفرت طلب کرنے والے کو مغفرت عطا کر دی جائے گی، بخش دیا جائے گا۔ کینہ رکھنے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی، کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، متکبر کی بخشش نہیں ہوگی، ازار کو نیچے لٹکانے والا، پجامے کو نیچے لٹکانے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوگی، شراب کے عادی کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں ان چیزوں سے توبہ کر رب کے دروازے پر آ جائے تو بخش دیا جائے گا۔ اس رات کو خدا کے حضور رویا کرو، اس رات کو خدا کے حضور رویا کرو، اس رات کو رحمت کے پانی سے گناہوں کو دھویا کرو، اس رات کو ماضی کے گناہوں سے توبہ کیا کرو، اس رات کو غضب الہی سے پناہ مانگا کرو، گناہوں سے رہائی مل جائے، گناہوں سے رہائی مل جائے۔ اس رات میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمت کا ڈنکا بج گیا۔ تیرے سجدوں کی گواہ زمین ہے، تیرے سجدوں کی گواہ جبین ہے، تیرے سجدوں کی گواہ بدر ہے، تیرے سجدوں کی گواہ احد ہے، تیرے سجدوں کا گواہ محراب ہے، تیرے سجدوں کا گواہ جو ہے وہ مسجد ہے، تیرے سجدوں کا گواہ مدرسہ ہے، تیرے سجدوں کی گواہ زمین ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں سیدہ عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صداقت کے کہ محمد کے سجدوں کی گواہ عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ۔ سبحان اللہ۔ محبوب خدا نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تسلی دی۔ شب معراج صدیق کی صداقت کا ڈنکا بج گیا، شب برات بنت صدیق کی صداقت کا ڈنکا بج گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ گرامی قدر سامعین، میں نے پہلے بھی عرض کیا لیکن اب میں باقاعدہ حدیث کو پیش کرتا ہوں۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہ رات بخشش کی رات ہے اور یہ رات رحمت کی رات ہے، یہ گناہوں سے نجات کی رات ہے۔ اس رات کو رحمت خداوندی خود گناہگاروں کے دروازے کو کھٹکھٹا کر دستک دے رہی ہے، لیکن بعض بد نصیب ایسے ہیں، بعض ازلی بدبخت ایسے ہیں جن کو اس رات میں بھی بخشا نہیں جاتا، جن کو اس رات میں بھی نوازا نہیں جاتا۔ یہ ان کے مقدر کا کھیل ہے یا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے غضب الہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ وہ سیزن میں بھی رحمت خداوندی کے مزے نہیں لوٹ سکتے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا آج کی رات شعبان کی 15ویں رات، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے شمار کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے، بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس رات کو مشرق کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، نہ ہی کینہ پرور کی طرف دیکھتا ہے، نہ ہی رشتہ کاٹنے والوں کی طرف دیکھتا ہے، نہ ہی ٹخنوں سے پاجامہ نیچے لٹکانے والے کی طرف دیکھتا ہے، نہ ماں باپ کے نافرمان کی طرف دیکھتا ہے اور نہ شراب پینے والے کی طرف دیکھتا ہے۔ نظر رحمت سے نظر کرم سے محروم مشرک ہے، نظر کرم سے محروم کینہ پرور ہے، نظر کرم سے محروم صلہ رحمی سے عاری ہے، نظر کرم سے محروم متکبر ہے،
پاجامہ لٹکانے والا ہے، والدین کا نافرمان ہے اور شراب کا عادی ہے، یہ لوگ اس رات بھی نظر کرم نظر رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بدتر گناہ اللہ کے نزدیک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کریں گے۔ ایسے گناہ کا ارتکاب کرنے والا کبھی بخشش خداوندی کا مستحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب کوئی آدمی خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی ذات اور صفات میں مخلوقات کو شامل شریک کر دیتا ہے، تو اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کی اس ہستی میں طاقت ہے، اس لیے اس کو پکارتا ہے اور اسی سے حاجتیں طلب کرتا ہے اور اسے مشکل کشا سمجھ کر پکارتا ہے، اسے حاجت روا سمجھ کر گردانتا ہے۔ اس سے زیادہ بڑا بہتان کوئی ہو نہیں سکتا کہ اس کا بندہ ہو اور کسی اور کی بندگی کرے، اس کا بندہ ہو پکارے کسی اور کو، اس کا بندہ ہے حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے پکارے کسی اور کو۔ اس لیے اللہ اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ خدا کی خدائی میں سب سے گندا اور نجس وجود مشرک کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک جو ہوتے ہیں، بے شک مشرک ناپاک ہوتے ہیں، یقیناً مشرکوں کا وجود ناپاک ہے۔ اس لیے اس رحمت اور برکت والی رات میں مشرک کو نجات نہیں ہو سکتی، اسی طرح کینہ پرور کو نجات نہیں ہو سکتی، اسی طرح صلہ رحمی سے عاری کو نجات نہیں ہو سکتی، اسی طرح تکبر کرنے والے کو نجات نہیں ہو سکتی، اسی طرح والدین کے نافرمان کو نجات نہیں ہو سکتی، شرابی کو نجات نہیں ہو سکتی۔ مشرک جس طرح اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ غداری کرتا ہے، اسی طرح یہ 5 افراد خدا کی مخلوق کے ساتھ ظلم و ستم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شب برات کو بھی یہ 6 وجود رحمت خداوندی سے محروم رہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس لیے ہمارے ہر فرد کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے عقائد کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم بھی ان بیماریوں کا شکار تو نہیں۔ اگر آپ بھی مریض ہیں تو آئیے آج کی رات توبہ کر لیجیے، توبہ کرنے میں جلدی کیجیے، خدا کی رحمتیں لوٹنے کے لیے ایک نئی زندگی شروع کیجیے، نئی زندگی کی داغ بیل ڈالیے تاکہ عنایات خداوندی سے بہرور ہو سکے۔ شعبان میں حضور کا عمل کیا تھا، یہ اپنے آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرات گرامی، سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان میں روزہ رکھنے کا معمول تھا۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ میں ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو متواتر 2 مہینے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان کی اور رمضان کی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لم ادرک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفعوا عملي وأنا صائم۔ ابو داؤد والنسائی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگ اس رجب اور شعبان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے واقف ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ آپ دیکھیے اور ہماری سوچ دیکھیے، ہم امتی ہیں اور اس نبی کے امتی ہیں کہ جو میدان معاشر کی سختی میں بھی ہم کو نہیں بھولے۔ وہ نبی فرماتے ہیں کہ میرے اعمال جب اللہ کے حضور کے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اعمال کی پیشی ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے، اس لیے پیشی کے وقت روزہ دار ہونا بارگاہ الہی سے ضرور بندے کے اعمال کو بہترین کامیابی کی سند عطا کرے گا اور بارگاہ عزتی میں ضرور اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ حضرات کرام، آپ نے شعبان کے فضائل اور مناقب کو بھی سن لیا اور یہ بھی آپ سن چکے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس ماہ کی 15ویں شب کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب بیداری اور دن میں روزے کا عمل مسنون ہے۔